آج کی جو کلاس ہے وہ ہے تدابیر مستفرغہ میں فسد. تو فسد ایک کلی استفراغ ہے جس کے ذریعے بدن کے تمام خلطیں خارج ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک کلی استفراغ ہے جس میں جو چاروں اخلاط ہیں وہ بدن سے خارج کیے جاتے ہیں. اب یہ جو فسد ہے ان میں جو عروق مفسودہ ہے، عروق مفسودہ مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ فسد کی جاتی ہے، جس میں فسد کی جاتی ہے، تو وہ جو ہے اطباء کے نزدیک الگ الگ اطباء کے نزدیک الگ الگ نمبر میں بیان ہوئی ہیں. ابن سینا کے نزدیک الگ ہے اور علی ابن عباس مجوسی کے نزدیک الگ ہے نمبر میں صرف، لیکن ان کی افادیت تو سیم ہے. تھوڑے لوگوں کے نزدیک تھوڑی زیادہ ہیں، جیسے کہ ابن سینا کے نزدیک 43 عروق مفسودہ بیان ہوئی ہے اور رازی کے نزدیک 29. لیکن یہ نمبر کا فرق ہے، وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے جب وہ کیا کرتے تھے پریکٹس تو ان میں افادیت زیادہ ملنے کی وجہ سے وہ لوگ اپنی کتابوں میں اس طرح سے بیان کر کے. تو اب یہ جو دو نظریات ہیں فسد کے بارے میں، تو بعض اطباء جو ہے فسد کے قائل نہیں ہیں. ان میں بعض جو اطباء ہیں یونان کے وہ فسد کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ ہے ارسطو. ارسطو جو ہے وہ فسد کا قائل نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ خون جو ہے وہ صالح غذا اور حرارت غریزیہ فراہم کرتا ہے جس پر زندگی کا انحصار ہے. اگر وہ بدن سے خارج کیا جائے تو پھر بہت زیادہ نقصانات ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اب جو فسد کے قائل ہیں ان کا یہ ماننا ہے اور ان کی یہ دلیل ہے کہ ارسطو نے جو دلیل دی ہے کہ یہ حرارت غریزیہ اور صالح غذا فراہم کرتا ہے، یہ مسلم بات ہے، یہ صحیح بات ہے، لیکن یہ تبھی صحیح ہے جب خون جو ہے اپنی طبعی تناسب میں ہو، یعنی اس کی کمیت اور کیفیت نہ بگڑی ہوئی ہو، تبھی یہ ان سے افعال صادر ہو سکتے، وہ خون سے افعال صادر ہو سکتے، وہ غذا فراہم کر سکتا اور حرارت غریزیہ فراہم کر سکتا جب وہ طبعی تناسب میں ہو. ٹھیک ہے. تو جب اگر خون جو ہے وہ غیر طبعی ہو جائے، یعنی وہ یا تو اپنے مقدار میں بڑھ جائے یا اپنی کیفیت میں طبعی تناسب سے زیادہ بگڑ جائے یا بڑھ جائے، تو اب وہ غیر طبعی خون کو ٹھیک کرنے کی بنیادی طور پر دو طریقے ہیں، ہے نا. یا تو وہ مقدار میں بڑھے گا یا کیفیت میں خراب ہوگا یا غیر تناسب اس میں آ جائے گی، غیر طبعی مقدار میں وہ ہو جائے گا. اب جیسے ہی اگر اس کی مقدار بڑھی ہوئی ہے تو اس کی ایک تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے تخلیل غذا کریں. جب آپ غذائیت زیادہ فراہم نہیں کر رہے ہیں تو اس سے صالح خون کم بنے گا. اگر آپ تخلیل غذا کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، اس سے خون بھی کم بنے گا اور خون کی مقدار کم ہوگی، ہے نا. اب دوسرا جو ہے اگر خون جو ہے اپنی کیفیت میں غیر طبعی ہو جائے تو اب آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ علاج بالضد سے، یعنی ایسی غذائیں اور دوائیں آپ فراہم کریں گے جو اس کی بضد ہو، معدلات دم، مصفیات دم، اور غذائیں ایسی فراہم کریں گے جو اگر حرارت میں زیادہ ہو، اس میں جوش و غلیان زیادہ ہو تو بارد غذائیں آپ استعمال کرائیں گے، بارد مشروبات آپ استعمال کرائیں گے. لیکن یہ جو دو طریقے ہیں خون کو ٹھیک کرنے کے، یہ طویل المدتی ہے، ان میں بہت زیادہ ٹائم لگنے والا ہے. تو تب ایسے وقت میں جب اگر مقدار اور کیفیت بہت زیادہ ردیء ہو، اگر اس کو فوراً بدن سے خارج نہ کیا جائے تو امراض دموی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ امکانات موت کے آ سکتے ہیں. جیسے کہ اگر مقدار بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے، امتلا ہو، اور وہ کس میں ہو؟ قلب میں، تو کیا ہو سکتا؟ مائیوکارڈیل انفارکشن ہو سکتا، انفجار ہو کے، ہے نا. اب وہی امتلا جو ہے دماغ میں ہو تو اسٹروک ہو سکتا. تو ایسے کنڈیشن میں آپ اگر امتلا ہے، اگر اس کو فوراً بدن سے خارج کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ جو تدبیر ہے تدابیر مستفرغہ میں فسد، تو تب اپنائی جاتی کہ وہ امتلا کو آپ فوراً ختم کیا جائے وہاں سے اور بدن کو بچایا جائے.
تو اب یہ جو ہو گیا نا اب یہ جو فسد آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ دو کنڈیشن ہیں جن پہ فسد کی جا سکتی، جن میں فسد کی جا سکتی. جیسے جن لوگوں میں خون کی کثرت ہو جانے کی استعداد ہو، ایسا بدن ہے جن میں امتلاء دم ہونے کی استعداد ہو. اب کیسے معلوم ہو کہ یہ بدن مستعد ہے کثرت دم کے لیے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے نا. تو اگر کسی شخص کے اندر وقتاً فوقتاً جلد کے اوپر بصورات نکلنا شروع ہو جائیں یا ان میں ایچنگ ہو، تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بدن جو ہے مستعد ہے کس کے لیے؟ خلط دم کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ وہ اشخاص جو کثرت دم سے پیدا شدہ بیماری میں مبتلا ہو چکے ہوں، یعنی کثرت دم کی وجہ سے ان کے اندر امراض دمویہ پیدا ہو گئے ہیں، ان میں فسد کیا آپ اختیار کر سکتے. تو اب جیسے کہ آپ ارخ النساء دموی ہے، وجہ مفاصل دموی ہے، یا پھر نقرس ہے دموی، یا نقص الدم ہے، یا ایسے عورتیں جن کی عمر رہتے ہوئے ان کا حیض بند ہو گیا ہے، تو ان میں جو ہے آپ استفراغ کر سکتے خون کا. تو یہ لوگ جو ہے اس کے اہل ہیں فسد کے. اور جتنے بھی یہ دموی امراض ہیں نا، اگر وہ شرائط مستفرغہ کو پورا کر رہے ہوں، یعنی فسد کے جتنی بھی شرائط ہیں ان کو پورا کر رہے ہوں، تو ان میں آپ فسد کر سکتے. استعداد بڑھ جائے، جن لوگوں میں خون کی کثرت ہونے کی استعداد ہو، یعنی یہ جو ہے نا، ہاں یہ کیسے پتہ چلے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا ان کے اندر بصورات نکلتے ہیں، اور وہ بصورات ایسے رہتے دموی. ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلتا کہ ان کے اندر کثرت دم کی استعداد ہے. اب فسد کن اشخاص میں ممنوع ہے؟ اب یہ جو کنڈیشن ہے نا، اس کو اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ فسد آپ کن لوگوں میں نہیں کرنا ہے، یعنی ایسے کنڈیشنز جس میں فسد نہیں کی جاتی. تو ان میں سب سے پہلے جو ہے ایسے اشخاص جس میں تیز بخار ہو، وہ التہاب کی وجہ سے یعنی انفلیمیشن کی وجہ سے، اور لرزے کے وقت آپ فسد نہیں کر سکتے، اور باری کے وقت آپ فسد نہیں کر سکتے، اور ایسے بخاروں میں فسد نہیں کر سکتے جس میں تشنج ہو. ٹھیک ہے. اب پھر تو وہ معلوم ہے آپ کو یہ شرائط مستفرغہ کے وہ جو 10 شرائط تھے نا، مزاج کا دیکھنا، ملک کا کیفیت دیکھنا، یعنی اب اگر کسی شخص کا مزاج بہت زیادہ بارد ہو یا بہت زیادہ گرم ہو تو ان میں فسد آپ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر موسم کا مزاج بہت زیادہ سرد ہو یا گرم ہو، یا ملک کا مزاج بہت زیادہ سرد ہو یا گرم ہو، ان میں فسد جو ہے ممنوع ہے. اسی طرح سے اگر چھوٹا بچہ ہے یا بہت زیادہ بوڑھا شخص ہو جن میں اعضاء گھٹ رہے ہوں، ان کی قوتیں ضعیف ہو، تو ان میں آپ فسد نہیں کر سکتے. اب بعض وقت جو ہے پیشنٹ فوراً آپ کو بنا بتائے آپ کے پاس بھرپیٹ کھانا کھا کے آیا ہوا ہو، تو آپ اس وقت میں بھی فسد نہیں کر سکتے. اور اگر بہت زیادہ خالی ہو، یعنی فاقے کے بعد آیا ہوا ہو، بھوکا سا ہو، اس میں بھی آپ فسد نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کو تھوڑا کھلانا دے. اور اسی طرح سے اگر کسی شخص کو تخمہ ہو، یعنی بدہضمی ہو، تو اس میں آپ فسد نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تخمہ ختم نہ ہو جائے. تو ویسے وقت میں آپ کیا کرانا ہے؟ پیشنٹ کو فاقہ کرانا ہے. فاقہ کرانے کے بعد اگر وہ بدہضمی دور ہو جائے، پھر فسد آپ اس میں اختیار کر سکتے. اور خون کی اگر کمی ہو تو اس میں فسد آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ فسد کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ کثرت دم ہے نا. تو خون کی کمی ہو تو اس میں آپ فسد نہیں کر سکتے. اب فسد جو ہے بعض ایسے بخار ہیں جن میں آپ فسد کر سکتے. اب وہ کون سے ہیں؟ ایسے بخاروں میں فسد کر سکتے ہیں جو غیر عفونی ہوں. غیر عفونی سے مطلب
صرف اس کی کیفیت یعنی ان کی حدت بڑی ہوئی ہو. جیسے سونوخس ہے. سونوخس میں ہوتا کیا ہے؟ بدن جو ہے دموی مرض کے لیے مستعد ہونے کے بعد اگر ایک حد تک بدن جو ہے گرمی سے ملاقی ہو جائے تو وہ گرمی جو ہے اس کے اندر سرائیت کر جاتی ہے اور اس کے اندر جو دم ہے اس کے اندر جوش و غلیان پیدا ہو جاتا, وہ ہما کا ریزن بنتا. تو سونوخس میں آپ فسد کر سکتے, اور ایسے بخاروں میں آپ فسد کر سکتے جس میں تیز بخار نہ ہو, بہت زیادہ تیز نہ ہو بخار, تو ویسے اس میں آپ فسد کر سکتے. اب فسد جب آپ تیز بخار نہ ہو تو ایسے وقت تھوڑی نشانیاں آپ کو دیکھنی ہے. اس کے خون کا رنگ جو ہے نا وہ سرخی مائل یا غلیظ ہو, بدن جو ہے پھولا ہوا یا سرخی سرخی سا نظر آتا ہو. یہ دیکھیں اگر بخار جو ہے تیز نہ ہو اور اس میں فسد لینی ہو. ٹھیک ہے. اب فسد میں خون کس طرح خارج کیا جائے, اس کی ترتیب کیا ہو؟ یہاں پر تمام اطباء کا یہ کلی اتفاق ہے کہ جب آپ استفراغ کر رہے ہوں تو وقفے وقفے سے بدن سے مواد کو نکالنا چاہیے, ہے نا, بتدریج فسد کو کیا جائے. تو اب اس کی ترتیب کیا ہو؟ یعنی اگر آپ پہلی بار فسد کر رہے ہوں کسی شخص پہ تو اس میں خون کو تھوڑا زیادہ مقدار میں خارج کیا جائے. پھر آپ اس کی دوسری بار فسد کر رہے ہو تھوڑے وقفے کے بعد تو اس میں مقدار جو ہے خون کی کم ہو. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ طبیعت جو ہے نا, فسد پہلی بار جب آپ کر رہے تو اس میں جو ہے مادہ جو ہے روح مفسودہ سے تو نکل رہا ہے, لیکن جب آپ وہ جو وقفہ دیتے دوسرے وقت کے لیے, دوسری بار فسد کرنے کے لیے, تو وہ وقفے میں جو ہے طبیعت جو ہے اس مادے کے اوپر اثر انداز ہوتی, ہونے کے بعد وہ عروق مفسودہ کی طرف زیادہ سے زیادہ مواد کو بھیجنے کی کوشش کرتی. جب آپ دوسری دفعہ کرتے فسد تو اس میں کم مقدار میں بہت زیادہ فاسد مادے ہوتے, تو وہ سفیشینٹ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی دو فسد کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے یہ بھی معلوم ہونا آپ لوگوں کو کہ فسد تو دو کرنا ہے. بعض وقت مادہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو جو ہے بتدریج فسد کرنا ہے, تو وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اطباء کا یہ کہنا ہے کہ اگر امالے کے مقصد سے آپ فسد کر رہے ہوں تو ان میں کم از کم جو ہے 6 گھنٹہ پہلے آپ فسد لیے ہوئے ہیں, پھر 6 گھنٹے کے بعد جو ہے آپ کو فسد کرنا ہے. یہ امالے کے غرض سے ہے, مواد کا مطلب فاسد مواد کو اگر پھیرنا ہو تو. اگر آپ کسی مرض میں کر رہے ہوں تو کم سے کم 1 دن کا وقفہ ہو. ٹھیک ہے, کم سے کم. اگر 1 دن صرف اس وجہ سے کہا گیا کہ اگر قوت اس کی کمزور نہیں ہوئی ہے, اگر فسد ایک بار آپ کر رہے ہیں پھر دوبارہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے قوا کا لحاظ رکھا جائے کہ وہ کتنا قوی ہے. اگر اس کے قوا صحیح سلامت ہے, وہ قوی ہے, تو آپ 1 دن کے بعد کر سکتے, نہیں تو آپ 3-4 دن اس کو ٹال کے کر سکتے, 3-4 دن کے بعد. ٹھیک ہے. فسد امالہ. اب دیکھو یہ جو فسد ہے نا, بنیادی طور پہ فسد کے 2 مقصد ہیں جو فسد کی جاتی. ایک ہے فاسد مواد کا امالہ, مطلب مواد کا جو رخ ہے اس کو پھیرنے کے لیے دوسرے عضو کی طرف, یعنی رئیس عضو سے خسیس عضو کی طرف نقصان کم ہو. دوسرا جو ہے مادے کے استفراغ کے لیے جو مضر ہے. یہ 2 ہی مقصد ہے کس کے؟ فسد کے. تو اب اس میں امالہ جو ہے نا سب سے ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. جب بھی فسد کے ذریعے امالہ مواد کیا جائے تو یہ خیال رکھا جائے کہ جذب مواد مخالف ہونا چاہیے. بعض کنڈیشن ایسے رہتے ہیں جس میں جو ہے برابر خون جو ہے جسم سے بہتے رہتا, جیسے نکسیر میں ہو یا مقعد سے ہو یا نفس الدم میں ہو یا حیض میں ہو. تو ایسی صورت میں جو ہے جب خون برابر بہہ رہا ہے یا کوئی ایک زخم ہے یا پھوڑا ہے تو اس سے جو ہے قوت تحلیل ہوتی, کیونکہ مادے تحلیل ہو رہے ہیں, ہے نا. تو اب وہ اس خون کو روکنا ہے تو آپ کو فسد لینی ہے کیسے؟ اس کے مخالف طرف. جیسے اب مقعد سے خون بہہ رہا ہے تو آپ کو فسد کس کی کرنا ہے؟ ہاتھ کی. ٹھیک ہے, زیر بدن نہیں کرنا ہے. تو اس کے مخالف جانب جو ہے آپ فسد
لیتے. اب فسد کرنے سے پہلے کی تدابیر, یہ اس کو اچھے سے سمجھو آپ لوگ, ٹھیک ہے, کہ پہلے تو آپ پیشنٹ جو ہے ڈائگنوز کر لیے ہوئے ہیں, وہ جو ہے اس کے اندر کثرت دم پایا جا رہا ہے یا کوئی ایک دموی مرض ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فسد کرنا چاہ رہے ہیں اس پیشنٹ پہ. تو سب سے پہلے کیا دیکھیں آپ, وہ جو ہے فسد کے تمام شرائط کو پورا کر رہا ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جس موسم میں آپ فسد کر رہے ہیں وہ موسم کا لحاظ رکھیں. اگر بہت زیادہ ضروری ہے اور گرم ہے موسم تو صبح کے 2 گھنٹے بعد جو ہے آپ فسد کر سکتے. اگر سردی کا موسم ہے تو درمیانی حصے میں دن کے آپ کر سکتے. تو یہ جو تدابیر جو ہے نا, یہ فسد کرنے سے پہلے کے تدابیر, یہ ایسے سمجھو کہ یہ پری آپ ہے, مطلب کوئی بھی ایک پروسیجر کرنے سے پہلے کے تدابیر ہیں یہ, کہ کیا کیا آپ کو کرنا ہے وہ پروسیجر کرنے سے پہلے. تو اس میں آپ جو ہے پیشنٹ کو اگر کر رہے دوسرے دن, تو پہلے دن جو ہے اس کو تخلیل غذا کرنے کی نصیحت کر دیں کہ کم جو ہے کھانا وہ کھا لے, کیونکہ طبیعت جو ہے ان مادوں میں زیادہ سے زیادہ تصرف کر کے عروق مفسودہ کی طرف زیادہ سے زیادہ اس کو دفع کر دے, ٹھیک ہے. اب پھر جو ہے اگر کوئی شخص مستعد ہے کس کے لیے, سفرے کے لیے, ہے نا, تو ان میں فسد کرنے سے پہلے 1 یا 2 گھنٹہ پہلے جو ہے کوئی قابض چیز اس کو کھلا دے, جیسے شربت انار کا جوس جو ترش ہوتا ہے اس کا, یا بہی, یا اس کو جو ہے اگر بہت زیادہ صفرا ہے اس کے اندر, اس کو فسد کرنا ہی ہے تو آپ کو کیا کرانا ہے, قے, سکنجبین, لیمونیا آپ کو اس کو پلا دو, پلا کے قے کراؤ, اس کے تھوڑی دیر کے بعد آپ فسد کر سکتے ہو اس کے اوپر. اور یہ جو اب کے دور کے حساب سے کوئی بھی اگر آپ پروسیجر کر رہے جس میں بلڈ لیٹنگ کا کام ہے, تو اس میں بلڈ انویسٹیگیشنز آپ کو کرانا ضروری ہے, کیونکہ یہ ضروری پروٹوکالز ہیں. تو اس میں آپ کو جو کرانا ہے وہ CT ہے, BT ہے اور HB% ہے, یہ امپورٹنٹ ہے یہ تینوں. اور اگر زیادہ دیکھنا چاہ رہے تو HIV دیکھو اور ہیپیٹائٹس B دیکھ لو, کیونکہ آپ کی سیفٹی بھی ضروری ہے نا اس میں. تو اس میں جو ہے یہ انویسٹیگیشنز, بلڈ انویسٹیگیشنز آپ کو کرانا ضروری ہے. تو اس کے بعد یہ طریقہ فسد, اب یہ انویسٹیگیشنز پری آپ وہ سب ہو گیا, آپ کو فسد کرنی ہے. اب تو پہلے تو پیشنٹ کو جو ہے آپ ہر چیز جو ہے سمجھا دو پروسیجر کے بارے میں, کہ ایسے ایسے یہ کرنا ہے, یہ اتنا اتنا مواد آپ کے بدن سے نکالنا ہے. ہو گیا. ہونے کے بعد اس کے بعد آپ جو ہے اسٹرائل جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں وہ اسٹرلائزڈ ہو, گلوز. اب تو نشتر کا زمانہ چلا گیا, اب اس کے قائم مقام جو ہے آپ نیڈل یوز کرتے, تو 3 چیزیں آپ اس میں یوز کر سکتے. ایک جو ہے کینولا یوز کر سکتے, دوسرا جو ہے 18 گیج نیڈل یا بٹرفلائی. وہ ڈپینڈ کرتا آپ کس جگہ فسد لے رہے ہیں اور وہ کس لیے لے رہے ہیں, امالے کے لیے لے رہے ہیں یا استفراغ کے لیے لے رہے ہیں. تو یہ دیکھو یہ پریکٹس سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے کہ اگر آپ کو صرف امالہ کرنا ہے تو وہاں پہ آپ کو شغاف جو ہے چھوٹا دینا ہے, تو آپ بٹرفلائی یوز کر سکتے یا کینولا یوز کر سکتے. اگر استفراغ کے ضمن میں کر رہے ہیں آپ تو 18 گیج نیڈل جو ہے نا وہ اس کے قائم مقام ہے جو پہلے نشتر لگایا جاتا تھا. تو ابھی سبھی جگہ تو یہی کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سیف بھی ہے. تو اب یہ جو پیشنٹ ہے اس کو ایسے پوزیشن میں جہاں کی آپ فسد لے رہے ہیں, بہتر ہے کہ آپ اس کو سلائیں اگر ہاتھ کی اس کی لے رہے ہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر عرق النساء کی آپ فسد لے رہے ہیں تو اس کو بٹھا سکتے ہیں یا تو ٹھہرا کر کے وہ فسد کھولی جا سکتی ہے, لیکن بہتر ہے کہ اس کو لٹائے, کیونکہ اس سے غشی کے جو یہ ہے امکانات وہ کم ہو جاتے. تو جب آپ اس کو پوزیشن دے دیے, دینے کے بعد جس عروق پہ آپ کو کرنا ہے اس کو نمایاں کریں. اب نمایاں جو ہے کیسے ہے, وہ ٹورنیکیوٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ایک, اس سے آپ اس کو باندھنا ہے. اب باندھنا کیسے ہے, سمجھو کہ یہ جو پکچر دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ عرق النساء کی ہے, ٹھیک ہے. عرق النساء میں آپ یہ کر رہے ہیں تو یہاں سے لے کے آپ نیچے تک
4 सेंटीमीटर जहाँ पे आपको लेना है, फर्स्ट यहाँ पे ओपन करना है तो उसके 4 सेंटीमीटर तक आपको टॉर्निक्यूट बांधना है। बांधने के बाद उसके नीचे जो है आप फिर निडल इंसर्ट कर देते, वहाँ से खून बहता रहता। तो ये इस तरह से आपको नुमाया करना है। और जब आप निडल ये करते प्रिक, तो उससे पहले आपको स्प्लिट उससे उसको क्लीन करना है वो प्लेस को। अब ये हो गया, आप उसको निडल लगा दिए, खून बह रहा है। तो अब सबसे मेन चीज़ जो है ना, ये आप इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं ये कैसे है। इसमें आपको थोड़ी चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। ये अगर इनलार्ज हो रहा तो इनलार्ज नहीं हो रहा है। ये जो रफ्तार देख रहे हैं ना आप, और एक बार देख लो, ये जो रफ्तार है ना खून की, इससे समझो। और ये जो बांधे हुए हैं ना, इससे समझो आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है ना पेशेंट को कैनुला लगाया हुआ है, और ये जिसमें हुआ है वो वेरिकोस वेन है, ठीक है। अब ये जो हुआ है वो किस में है, वो इरखुन्निसा में। अब ये भी जो हुआ है